جناب چیئرمین صاحب بہت آپ کا شکریہ، اور جناب کاکڑ صاحب نے بہت ہی اہم موضوع پر یہ تحریک پیش کی ہے اور یہ وقت کا تقاضا ہے۔ میں سینٹ سے آغاز کروں گا کہ سینٹ کا مقصد کیا ہے، کیونکہ قومی اسمبلی میں بعض صوبوں کی بہت بڑی میجارٹی ہے اور بعض کی نہیں ہے، اس لیے انصاف کی بالادستی کے لیے سینٹ قائم کیا گیا کہ اس میں تمام صوبوں کے ممبران برابر ہو، تاکہ کوئی بھی اکثریت کی بنیاد پر بے انصافی نہ کرے۔ لیکن چیئرمین صاحب، مجھے افسوس ہوا کہ جوائنٹ سیشن میں جناب شہباز شریف صاحب نے بھی اور جناب بلاول بھٹو صاحب نے بھی اسپیکر کو توجہ دلا دی کہ اگر قانون سازی ہو رہی ہے اور جن جماعتوں کو اس پر اختلاف ہو، آپ کو موقع دینا چاہیے کہ ان کو سنیں، لیکن ان کو بھی منظور نہیں کیا گیا ان کی بات کو، اور لمحہ موجود تک ایک بہت ہی اہم قانون سازی پر ہمیں نہیں سنا جا رہا ہے۔ اور آج میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں ایک بار پھر ان قوانین کے موجودگی میں، جس کے بارے میں ہمارے بہت ہی سینئر ممبر اور محترم ممبر نیاز نائک نے فرمایا کہ جب یہ قانون باہر جائے گا تو وہ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، اس کا مطلب یہی ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں اس کے لیے کہ وہ چیز سوچوں، وہ چیز لاؤں جس پر اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، ورلڈ بینک، IMF، استعماری اور سامراجی ادارے خوش ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دوہری غلامی ہے جس کو ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے۔ جناب چیئرمین صاحب، ہم پہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس ایوان کے ہر ممبر پر ہر لمحے میں، ہر لحظے میں غریب عوام کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن ہم یہاں سوچتے ہیں اس بنیاد پر کہ میں وہ کام کروں جس کی بنیاد پر باہر کے ادارے مجھ سے خوش ہو۔ یہی سوچ تھی جو جناب پرویز مشرف کے دور میں تھی کہ انہوں نے ملا عبدالسلام ضعیف کو، افغانستان کا سفیر اور نمائندہ تھا، باہر ان کو حوالے کیا، امریکہ کے حوالے کیا، اور دلیل بالکل یہی تھا کہ باہر کا دباؤ ہے۔ یوسف رمزی کو، کامل امل کانسی کو، ان تمام لوگوں کو اس بنیاد پر حوالہ کیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو حوالہ کیا گیا کہ باہر کا دباؤ ہے، اور آج اتنا عرصہ گزر گیا، جمہوریت قائم ہوئی، الیکشن ہو گئے، لیکن ہم آج بھی اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکے کہ بیرونی دباؤ ہے۔ اس لیے قانون سازی میں جلدی ہونی چاہیے، اور PTI کی خوش قسمتی ہے کہ آج اس سوچ میں، اس جلدی میں، اس قانون سازی میں مجھے افسوس ہے کہ مسلم لیگ بھی اور پیپل پارٹی آنکھیں بند کر کے ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ یہ یا ان کی خوش قسمتی ہے اور یا ہم اپوزیشن کی بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ آج تک کسی قانون سازی سے پہلے اپوزیشن کا مشترکہ اجلاس نہیں ہوا کہ یار حکومت نے یہ بل لایا ہے، اس پر ہم ایک اجتماعی وزڈم، اجتماعی سوچ، اجتماعی فیصلہ، اجتماعی شعور کے تحت ہم اپنی رائے دے دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں جمہوریت مزید کمزور ہوگی۔ میں جناب چیئرمین صاحب، اس حکومت کے تقریباً 2 سال پورے ہونے والے ہیں۔ ریفارمز کا وعدہ کیا گیا، معیشت کی بہتری کا وعدہ کیا گیا، تعلیم کو بہتر بنانے کا وعدہ کیا گیا، زراعت کو بہتر بنانے کا وعدہ کیا گیا، لیکن 2 سال بعد جب ہم جائزہ لیتے ہیں جن چیزوں کے خلاف اس حکومت نے آنے سے پہلے اعلانات کیے تھے، ان تمام خرابیوں میں اضافہ ہوا۔ میری ملک کی معیشت 5.7 شرعی نمو سے گر کر اب 0.1% ہو گیا ہے۔ ہماری قومی ترقی رک گئی ہے، پہیہ الٹا گھوم رہا ہے ہمارے ملک میں اس وقت۔ جناب والا، میں ایک طالب علم کی طور پر، معاشی طالب علم کی طور پر، ایک معاشیات کے طالب علم کی طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ملک کی ترقی کا، معاشی ترقی کا اندازہ آپ نے کس چیز سے لگانی ہے۔
پہلے چیز یہی ہے کہ کیا لوگوں کے آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ کیا ملک میں چیزوں کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے یا اضافہ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے ملک کے ہر انسان کے آمدنی میں کمی ہو رہی ہے، اس لیے کہ پیسہ کی قیمت گر گئی، پیسہ کاغذ کا، روپیہ کاغذ کا ٹکڑا بن گیا، اور جو ہمارے بیرونی ملک پاکستانی 40-50 ہزار کما کر یہاں بیچتے تھے، اب اگر 1 لاکھ روپیہ بھی بیچتے ہیں اس پر ان کا مہینہ نہیں چلتا ہے۔ ہماری معیشت تباہ ہو گئی، ہمارے جو ادارے پہلے سے بھی تباہ تھے اور ادارے مزید تباہ ہو گئے، پی اے اے تباہ ہو گیا، ریلوے تباہ ہو گیا، پی ٹی سی ایل تباہ ہو گیا۔ آخر وہ کون سا ادارہ ہے جس پر ہم فخر کر سکے کہ کم از کم یہ ایک ادارے نے تو ترقی کی ہے؟ اور جنابی چیئرمین صاحب، آپ خود بھی ایک عوامی آدمی ہیں، سچی بات یہی ہے کہ کرپشن کے خلاف ان لوگوں نے بڑے نعرے لگائے تھے، ہم نے مل کر تحریک چلائی تھی، لیکن کرپشن میں اضافہ ہوا۔ گزشتہ حکومتوں میں ناجائز کام کے لیے لوگ رشوت لے کر کام نکلواتے تھے، لیکن اس حکومت میں جائز کام کے لیے لوگ رشوت دینے پر مجبور ہے۔ اور خود جناب وزیر اعظم صاحب وعدہ کر گئے تھے کہ میں سچ بولوں گا، آج یہ سچ اس نے خود بھی بولا ہے کہ مافیاز کی حکومت ہے، مافیاز کی گرفت ہے، مافیاز کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، میں زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، لیکن میں ایک انتہائی اہم ایشو پہ بات کر رہا ہوں، اور وہ اہم ایشو اس وقت ہمارے کشمیر کا ایشو ہے، اور یہ میری زبانی نہیں ہے، خود وفاقی منسٹر کی زبانی یہ بات ہے جو انہوں نے کیبنٹ میں بھی کی ہے کہ ہمارے منسٹر نے، ہمارے وزارت خارجہ نے کشمیر کے بیانیہ کو تباہ کیا۔ تو اگر خود ان کے اندر کے لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر کاس کو نقصان پہنچایا، یا ہمارے بھائی بیٹے ہیں، آج دنیا کے نقشے پر مقبوضہ کشمیر کے نام پہ کوئی ریاست نہیں ہے، لہٰذا ہم اچھل کود کر رہے ہیں، اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے بیانات دے رہے ہیں، لیکن سچی بات یہی ہے کہ ہم کشمیر کو گئے، اور آج کشمیر کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں سودا بازی ہوئی ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، آج بھی آرمی چیف سعودی عرب دورے پر گئے ہیں، کیوں گئے ہیں؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے وزیر خارجہ نے سٹیٹمنٹ دیا سعودی عرب کے والے سے، اور پھر اس کے بعد ٹینشن پیدا ہوا۔ سعودی عرب نے تو کل اعلان کیا تھا کہ ہم یہاں 10 ارب ڈالر کی وہ سرمایہ کاری کریں گے۔ یہی النہیان صاحب آئے تھے کہ ہم اتنے ارب آپ کو دیں گے، لیکن آج پاکستان کی خارجہ پالیسی اس حد تک ناکام ہو گئی ہے کہ کسی بھی لمحے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فاصلے نہیں تھے، لیکن آج ایک مشرق پر ہے اور ایک مغرب پر ہے۔ تو جناب چیئرمین، بات یہی ہے کہ خارجہ پالیسی ناکام، داخلہ پالیسی ناکام، معاشی پالیسی ناکام، صحت کے حوالے سے پالیسی ناکام، تو اس ملک کا انجام کیا ہوگا؟ جناب چیئرمین صاحب، آخری بات میں حکومت سے نہیں اپنے اپوزیشن سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ آج کل اے پی سی کی بات ہو رہی ہے، اے پی سی ہونی چاہیے نہیں ہونا چاہیے، نیب کو ڈسکس کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپوزیشن کی جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی موضوع ہے جس پر باہم ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے، حکومت کے ساتھ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ اس ملک میں شفاف الیکشن کیسے یقینی بنایا جائے۔ اس لیے یہاں جتنی بھی پارٹیاں موجود ہیں، ہر پارٹی نے دانلی کے خلاف تحریک چلائی ہے۔ اس حکومت کے آنے سے قبل پی ٹی آئی دانلی کے خلاف بات کرتی تھی، اور آج باقی لوگ بات کرتے ہیں، لیکن آج اگر مڈ ٹرم الیکشن ہو، آج اگر 5 سال یہ حکومت پورا بھی کر لے اور پھر الیکشن ہو، اور پھر ہمارے ملک میں یہی نظام ہو، اسی نظام کے تحت الیکشن ہو، تو کیا یہ الیکشن یہ ایکسرسائز پر نتنگ نہیں ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری فرد کے حیثیت سے ہم سب کا فرض ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کی بقا، آئین کی بقا،
قانون کی حکمرانی کے لیے الیکشن سسٹم کو شفاف بنا لے تاکہ کل اگر الیکشن ہو جو جیت جائے ہارنے والے ان کو مبارکباد دے اور جو ہار جائے وہ اپنے ہار پر صبر کرے. لیکن اس نظام کے تحت اگر الیکشن ہو بھی تو ایک ہی دائرے میں گھومنے کا مترادف ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اس لیے یہاں راجہ ظفر الحق صاحب ایک محترم شخصیت تشریف فرمائے اور تمام سیاسی جماعتوں کے زعماء سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آئیں مل کر باقی موضوعات کو ایک طرف چھوڑ کر اس ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے پاک اور شفاف الیکشن کے انعقاد کے میکنزم پر بات کرے تاکہ جمہوریت مضبوط ہو اور پاکستان مضبوط ہو. تھینک یو. سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ.